बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस नगीना अली जमात चौहरम की उर्दू के सबक कायदे मिल्लत के लेक्चर नंबर 6 के हिस्सा 2 के साथ हाजिर हूँ। आज हम आपकी उर्दू की किताब के सबक कायदे मिल्लत की बुलंदख्वानी करेंगे। सबक को पढ़ने से जो मकासद हम आज हासिल कर सकेंगे वो कुछ ये हैं। कौमी शख्सियत कायदे मिल्लत के बारे में जान सकेंगे। सबक की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बुलंदख्वानी और मफ़हूम समझेंगे। अब हम बढ़ते हैं सबक की बुलंदख्वानी की जानिब। तो बच्चों, सबक का उन्वान यानी नाम है कायदे मिल्लत। कायदे मिल्लत के मायनी हैं कौम का रहनुमा। ये एक कौमी शख्सियत हैं जिन्होंने मुल्क के लिए बेहद खदमात सर अंजाम दी। आप पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। इन्हीं बुनियाद पर आपको कायदे मिल्लत यानी कौम का रहनुमा के ख़िताब से नवाजा गया। इससे पहले बेटा हमने कायदे मिल्लत सबक का पहला हिस्सा, पहले सफ़े का हमने बुलंदख्वानी की और उसका मफ़हूम समझा और उसके अल्फाज के मायने समझे। आज हम सबक के बकाया निफ़ सबक की बुलंदख्वानी और मफ़हूम समझेंगे। तो आगाज़ करते हैं। आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी दोस्त थे। कायदे आज़म को भी आप पर बहुत भरोसा था। कायदे आज़म ने फरमाया, गांधी जी के पास बहुत से लोग हैं जिन पर वो तकिया कर सकता है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक आदमी है और वो है लियाकत अली ख़ान। तो बेटा यहाँ पर बताया जा रहा है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना, लियाकत अली ख़ान की जो है ना वो करीबी दोस्त थे। मतलब बेस्ट फ्रेंड, करीबी जो होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त थे। और कायदे आज़म को आप पर बहुत भरोसा था और आपने एक बहुत सुनहरे अल्फाज कहे थे जो कि ये थे कि गांधी जी जो हैं उनके पास बहुत सारे लोग हैं जिन पर वो तकिया कर सकते हैं, यानी भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं और उनका वही हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक आदमी है और वो है लियाकत अली ख़ान। देखिए कितनी बड़ी बात थी ना लियाकत अली ख़ान के लिए कि कायदे आज़म जैसे अजीम लीडर जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान बनाया, तो उनके जो दोस्त हैं वो लियाकत अली ख़ान थे और पहले वज़ीर आज़म भी थे। और कितनी उनकी अहमियत थी कायदे आज़म के दिल में कि वो उनको इतना अजीज़ तरीन दोस्त जानते थे, मानते थे और उनके लिए इतने सुनहरे अल्फाज कहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने पाकिस्तान बनाने में कायदे आज़म का हर कदम पर भरपूर साथ दिया। यही वजह है कि कायदे आज़म ने उन्हें मुल्क का पहला वज़ीर आज़म मुंतखब किया। आपने अपनी इसी ज़िम्मेदारी को निहायत खुश उसलूबी से अंजाम दिया। आपने मुल्क की बेहतरी और फलाह के लिए बहुत से काम किए। कायदे आज़म की वफ़ात के बाद भी मुल्क और कौम की खदमत निहायत साबित कदमी से की। उन्होंने वज़ीर आज़म होने के बावजूद निहायत सादा ज़िंदगी बसर की। वो कहा करते थे, आराम और आसाइश की जितनी आदत डालो पड़ जाती है, मुनासिब ये है कि अपनी ज़रूरियात को महदूद कर लिया जाए। तो बेटा इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि आपने पाकिस्तान बनाने के लिए कायदे आज़म की हर कदम पे यानी हर मोड़ पे, हर लम्हा, हर मुश्किल वक्त में भरपूर साथ दिया। यही वजह है कि कायदे आज़म ने उन्हें मुल्क का पहला वज़ीर आज़म मुंतखब किया, यानी कि चुन लिया कि भी ये वज़ीर आज़म बनेंगे। ऐसे तो नहीं बना दिया होगा ना, उन पर एतमाद था और वो इस काबिल थे। और आपने इस जिम्मेदारी को, ये नहीं है कि कायदे आज़म ने उनको जिम्मेदारी दे दी तो भाई वो उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया, बल्कि उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को जो कायदे आज़म ने दी उसे निहायत खुश उसलूबी यानी खुशी के साथ, अच्छे तरीके के साथ और अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया। आपने मुल्क की बेहतरी और फलाह के लिए, फलाह यानी भलाई और बेहतरी के लिए बहुत सारे काम किए। कायदे आज़म की वफ़ात यानी डेथ के बाद, इंतकाल के बाद मुल्क और कौम की खिदमत निहायत साबित कदमी से की। मतलब एक इंसान होता है, एक फैमिली मेम्बर जब आपका चला जाता है तो आप टूट जाते हैं और आपका जो घर के काम भी होते हैं, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो हालात होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, आप में हिम्मत ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये मुल्क बनाना एक आसान काम तो नहीं था ना बेटा, बहुत मुश्किल काम था, वो अकेले से नहीं बन सकता था। इसी तरह कायदे आज़म और लियाकत अली ख़ान और फातिमा जिन्ना और इस तरह के अजीम लीडर जो अजीम इनके जो साथी थे
ان کی محنت سے یہ ملک بنا، تو یہ ان کے انتقال پر ڈگمگائے نہیں بلکہ ثابت قدمی سے جمے رہے، اور انہوں نے وزیر اعظم ہونے کے باوجود نہایت سادہ زندگی بھی بسر کی اور ملک کی خدمات بخوبی نبھاتے رہے، اور سادہ زندگی کے اوپر انہوں نے یہاں پر بتایا گیا ہے، آپ کی زندگی بسر کرتے تھے سادگی سے، اور کہا کرتے تھے کہ آرام و آسائش، یعنی آرام اور آسائش کے ساتھ جتنی بھی عادت آپ ڈالیں گے نا بڑھ جاتی ہے، تو مناسب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ضروریات کو محدود کرو، یعنی کم کر دو، مطلب ایک لمیٹڈ کر دو۔ مطلب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم جتنے ہی اپنی خواہشات کو بڑھاتے جائیں وہ تو بڑھتی جاتی ہیں، کہ میرے پاس گاڑی ہو، پھر بڑی گاڑی ہو، بڑا گھر ہو، اور پھر میں گھوموں پھروں، اچھے ڈریسز ہوں، اچھے کھانے ہوں۔ تو یہ بالکل اپوزٹ تھے کہ آپ سادہ زندگی بسر کرتے تھے، بالکل انتہائی سادہ لباس پہنتے تھے اور سادگی میں رہتے تھے، اور آپ کا یہ فرمان تھا، یہ سنہرے الفاظ تھے جو کہ آپ کی کتاب پر لکھے ہوئے ہیں کہ آرام و آسائش کی جتنی بھی عادت ڈال لو، عادت ڈالنے کی بات ہے نا، تو وہ پڑ جاتی ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ آپ اپنی ضروریات کو محدود کر لیا جائے۔ کتنی اچھی بات کی ہے، انشاءاللہ ہم بھی اس پر عمل کریں، اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 16 اکتوبر سن 1991 یعنی 1951 کو آپ راول پنڈی کے ایک جلسے میں، جلسہ وہ ہوتا ہے نا کہ مطلب آپ کے گراؤنڈ میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کراؤڈ میں عوام سے مطلب قوم سے خطاب کر رہے تھے کہ ایک ظالم شخص نے گولیوں کا نشانہ بنا کر آپ کو شہید کر دیا۔ وفات کے وقت انہوں نے کلمہ پڑھ کر یہ دعا کی، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ کراچی میں آپ کی آخری آرامگاہ مزار قائد کے پہلو میں ہے۔ قوم آج بھی قائد ملت کو نہایت عقیدت اور احترام سے یاد کرتی ہے۔ تو بیٹا اس آخری پیرا میں یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 16 اکتوبر کو، دیکھیں پیدائش کا بھی دن 1 اکتوبر تھا، اور 16 اکتوبر کو یعنی آپ 1991 یعنی 51 یعنی 51 کو راول پنڈی کے ایک جلسے عام میں خطاب کر رہے تھے، یعنی قوم سے تقریر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے خطابات کتنے ہوتے ہیں، لوگ کراؤڈ میں تقریر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ عظیم لیڈر وہاں پر قوم سے خطاب کر رہے تھے، بتا رہے تھے کچھ، تو ایک ظالم شخص نے گولیوں کا نشانہ بنا کر آپ کو شہید کر دیا۔ جو ملک کی خاطر بیٹا عمل کرتے ہوئے شہادت انتقال کر جائے، یا جو کوئی دشمن مار دے تو وہ شہید ہی ہوتا ہے، تو یہ اتنے عظیم تھے کہ یہ ملک کی خاطر شہید ہو گئے۔ اور ان کے دیکھیں کتنا ہمارے کو کوئی چوٹ لگتی ہے یا ہم زخمی ہوتے ہیں تو ہم اپنی پڑ جاتی ہے کہ بس ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، میری امی کہاں ہے، میرا ابو کہاں ہے، مجھے جلدی سے اس کے پاس لے جائیں۔ لیکن انسان کو جس سے پیار ہوتا ہے اس کو پکارتا ہے۔ تو آپ کے وفات کے ٹائم، آپ کے انتقال کے وقت انہوں نے یہ کلمہ طیبہ، کلمہ جو ہم مسلمان پڑھتے ہیں وہ پڑھ کر یہ دعا دی پاکستان کو کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ تو بیٹا یہ جو ملک پاکستان ہے نا بیٹا، یہ ہمیں ایسے ہی نہیں مل گیا، یہ بڑی ہی شہادتوں اور بڑی ایفرٹ کے ساتھ ملا ہے، اور بہت قربانیوں سے ملا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو نظر انداز نہ کریں، اور اس ملک کو 4 چاند لگائیں اور اس کی قدر کریں۔ آزادی بڑی نعمت ہے بیٹا، اور اللہ پاک اس ملک کی حفاظت کرے۔ بالکل یہ سنہرے الفاظ ان کے تھے، اور اللہ تعالیٰ آمین۔ یہ دعا بہت اچھی دعا تھی، ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس میں آگے ہے کہ کراچی میں آپ کی آخری آرامگاہ، یعنی آپ جو فوت ہو گئے تو آپ کی جو قبر مبارک ہے، جو وہ ہے مزار جو بنایا گیا آپ کا، وہ مزار قائد یعنی قائد اعظم کا جو مزار ہے اس کے پہلو یعنی اس کے بالکل ساتھ ہی ہے۔ اور قوم آج بھی قائد ملت یعنی لیاقت علی خان کو نہایت عقیدت یعنی عزت و احترام کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ تو بیٹا یہاں پہ آپ کا سبق جو ہے قائد ملت لیاقت علی خان کا جو یہ ہے چیپٹر جو ہے آپ کا مکمل ہوا۔ امید ہے آپ کو مکمل یہ لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کے الفاظ معنی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو بیٹا اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ یہ ہم کو اس سبق سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے کہ بھئی ہم اپنے ملک سے محبت کریں، اور اس کے لیے جب وقت آئے تو جان بھی دینے سے
دریغ نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہمارے ملک کی حفاظت کرے، آمین۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے سبق قائد ملت کی نصف سبق کی بھی بلند خوانی کر لی اور اس کا مفہوم بھی سمجھ لیا اور سبق میں موجود نئے الفاظ کے معنی بھی سیکھ لیے۔ اب میں آپ کو آگے اس کے جو املا کے الفاظ ہیں وہ بتاؤں گی کہ جو آپ نے یاد کرنے ہیں، لکھ کر ذہن نشین کرنے ہیں، اچھے سے مجھے لکھ کے دکھانے ہیں۔ اس کا پہلا املا کا لفظ ہے قریبی، پھر ہے گاندھی، تیسرا لفظ ہے منتخب، چوتھا لفظ ہے خوش اسلوبی، پانچواں لفظ ہے نہایت، چوتھا لفظ ہے جلسہ عام۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ ساتواں لفظ ہے ثابت قدمی، آٹھواں لفظ ہے باوجود، نواں لفظ ہے آرام و آسائش، 10واں لفظ ہے محدود، 11واں لفظ ہے راولپنڈی، 12واں لفظ ہے عقیدت، اور 13واں لفظ ہے خطاب۔ یہاں پر آپ کے یہ 13 الفاظ ہیں املا کے، جو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں، خوش خط کے انداز میں مجھے لکھ کر دکھانے ہیں اور ذہن نشین کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اب ہم بڑھتے ہیں گھر کے کام کی جانب۔ تو پیارے بچوں، آپ کے گھر کا کام ہے سبق قائد ملت، جو آپ کے بقایا جو نصف سبق ہے اس کی آپ نے بلند خوانی کرنی ہے، سبق کے الفاظ کے معنی ذہن نشین کرنے ہیں جو آپ کو کل میں نے کروائے تھے، اور دیے گئے املا کے الفاظ رف کاپی پر لکھ کر تمام مشکل الفاظ جن کی آپ کو رہنمائی فرمائی گئی ذہن نشین کرنے ہیں۔ تو اور آپ کو کچھ ضروری ہدایت یہ دوں گی کہ آپ کے جتنے بھی آپ نے املا کے الفاظ لکھنے ہیں اس کو بڑا خوبصورت انداز میں ایک الفاظ کو 2 بار لکھنا ہے، اور ایک اسکیل کی چوڑائی کا حاشیہ کھینچنا ہے، تاریخ اور دن لکھنا ہے، اور سبق کا نام بھی آپ نے واوین کے ساتھ لکھنا ہے، اور املا کے الفاظ کی بھی ہیڈنگ لگانی ہے، اور بیچ میں ہر لفظ کے سکتے کا نشان بھی آپ لگائیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو پیارے بچوں، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے سبق کی بلند خوانی اور مفہوم کے رہنمائی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔